فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے، وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے. اس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پہل کس نے کی ہے. شاعر کا ایک شعر ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ پہل غزہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. ہم نے دنیا میں بڑے بڑے منجن بکتے ہوئے دیکھے ہیں. مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے، ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں جب اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سے ہندوؤں نے ان کے خلاف احتجاج کیا. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد. اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے، یا کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں، کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا، آخرت، بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں، ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ اچھا بتاؤ، دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ، کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں، ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اٹے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اٹے دینا، اس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں. مشرف نے ایک بات کہی، اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا، پاور ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی.
اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ، او بھائی دنیا کا نہیں ہے. اس میں آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے. اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے، اور اس کے چال ڈھال سے، لب و لہجے سے جھلکتا بھی ہے کہ یہ نا امید ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے نا امیدی میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اور ڈپریشن جب بڑھتی ہے تو آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو بیماری ہے نا، خودکشی، ڈپریشن، یہ نافرمانوں کی بیماریاں ہیں، یہ نیک لوگوں کی بیماریاں نہیں ہیں. نیک کو اگر کبھی ڈپریشن یا ہوگی نا کوئی، تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے، نیند نہیں ہو رہی کئی دنوں سے کسی کی، وہ تو ظاہر ہے پھر پاگل ہوگا نا. تو نافرمانوں کو جو دنیا میں عذاب ملتا ہے، وہ عذاب کیا ہے؟ خوشی میں آپے سے باہر، تکبر، دوسرے پہ دھونس جمانا، غریبوں کو عیب دار سمجھنا. آپ دیکھ لو نا، ایسے کتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. رشتہ داروں سے ملتے تھے، دوستی تھی، جب پیسہ آ گیا نا تو غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، لفٹ کرانا چھوڑ دیا. اب وہ رہنے کے لیے گھر میں آتے ہیں تو بوجھ لگتے ہیں، یار یہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہمارے گھر، غریب. ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے کہ یار یہ ہم لوگ کے رشتہ دار ہیں. یہ دماغ اوپر سے کیا ہو گیا؟ خراب. اور یہ مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے نا تو غریب ماں باپ بھی برے لگنے لگتے ہیں. پھر زیادہ تکبر پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک بیٹا ذرا کچھ عہدہ مل گیا، کوئی بڑی سیٹ پہ چلا گیا، اب اس کے دھوتی بنیان میں ابا آ گئے ملاقات کے لیے اس کے آفس میں. اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے ابا سے ملتے ہوئے دوستوں کے سامنے. اماں سے ملتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ گاؤں کی ہیں، دیہات کی ہیں، غریب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تکبر سے اس کی اوپر کی کھوپڑی بالکل آؤٹ ہو گئی ہے، کہ اپنے ماں اور جس نے تجھے جنا ہے، باپ جس کے پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیری اس کے سامنے کیا اوقات ہے؟ آج تجھے کوئی عہدہ مل گیا تو اب باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ماں کو ماں کہتے ہوئے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ. کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے گاؤں کی جو پرانی بوڑھی اماں ہے نا، دیسی اماں، وہ ان کو بالکل پسند نہیں ہوتی. جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کو دیسی گھی میں بو آتی ہے. جو زیادہ ہائی لیول کے بچے ہوتے ہیں نا، ذرا برگر فیملیوں کے، ان کو دیسی گھی میں کیا آتی ہے؟ بو. گائے اور بھینس کے دودھ میں ان کو آتی ہے اسمیل، ان کو ڈبے کا دودھ چاہیے. تو جیسے ان کو کھانوں میں دیسی کھانوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کو دیسی رشتہ داروں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. اب ان کو اماں بھی وہ اسٹائلش چاہیے. اماں کہہ رہے ہیں یہ والی اماں اللہ کسی طرح کینسل ہو جائے، ہمیں دوسری اماں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غریب رشتہ داروں میں غریب بھائی بہن برے لگنے لگتے ہیں. یار یہ آ جاتے ہیں، مصیبت بن گئے ہمارے لیے. یار اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں جن لوگوں میں صحبت دی نا، بڑے خاندانی لوگ ہیں وہ. میں نے جن علماء کی صحبت اٹھائی ہے، میں نے ان کی زندگیوں کو ایک ایک لمحے نوٹ کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، لیکن حقیقت میں اتنے پاگل ہم تھے نہیں جتنے وہ ہمیں سمجھ رہے تھے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ اللہ نے کو بہت اونچا مقام دیا، تو اپنے بھائیوں کو، جو غریب بھائی ہیں، ان کو پہلے سے زیادہ عزت دینا شروع کر دی، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مضمون بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو، جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو لوگ آپ کو متواضع ہی سمجھیں گے. لوگ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس عزت، دولت، شہرت آئی، تو پھر آپ کو پہلے سے زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، لیکن لوگوں کو، پبلک کو مثال سمجھ میں نہیں آئی، خواتین کو تو بالکل بھی نہیں آئی. میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. دیکھو، آپ کا اپنی اماں کے ساتھ سلوک جیسا بھی چل رہا ہو،
اچھی بات ہے. لیکن جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے نا, اب آپ کی اماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک عدد دلہن آ گئی ہے. اب اماں ہو جاتی ہے سینسٹیو, سمجھ رہے ہو, اماں کیا ہو جاتی ہے, سینسٹیو. تو دولہے, گالی نکل رہی تھی واپس لے گیا میں. اس دولہے کو چاہیے شروع کے دنوں میں ابا اور اماں کو خاص طور پہ, ابا اتنے سینسٹیو ہوتے نہیں ہیں, اماں کو خاص طور پہ یہ باور کرائے کہ میرے دل میں آپ کی جگہ اس سے زیادہ ہے. یہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ماں حساس ہو گئی ہوتی ہے کہ پالا میں نے, کم بخت پراٹھے بنا بنا کے میں نے کھلائے, ساری زندگی نہلاتی دھلاتی رہی, اسکول کے لیے تیاری کراتی رہی, اب اس کی بیگم آئی ہے تو اب یہ اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. بہت ساری ماؤں نے کہا ہم تو ایسے نہیں ہیں. بھائی آپ بھول گئی ہو جب آپ کے بچے کی شادی ہوئی تھی, یا بچے کی شادی ہوئی نہیں ہے, جب ہوگی تو پتہ چلے گا. دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں ماں کے بعض دفعہ. لیکن اگر بچہ شروع میں یہ باور کرا دے کہ بھائی میں تبدیل نہیں ہوا, تو شروع کے دن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ماں کے دل میں نا ہوتا ہی ہے یہ, کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی تھا نہیں نا, اماں ہی تھی جن کی خدمت کرنی تھی. اب اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت آ گئی ہے, تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ بدلا تو نہیں ہے, کہیں چینج تو نہیں ہو گیا. تو شروع میں پھر ماؤں کے دلوں میں غیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, ایک حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے, شیطان کو موقع ملتا ہے. تو ایسے میں بچے کو پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ دیکھو میں شروع میں اپنی اماں کو تھوڑا زیادہ فیور کروں گا. میں جذبات ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے کہ میں دوسری مثال نہیں دوں گا, پھر وہ غلط رخ پہ لوگ لے جائیں گے اس کو. تو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ تاکہ اس سے تمہارے گھر سیٹ ہو جائیں. اس پہ اتنے لوگوں نے کلپ بنا کے نیچے گالیاں دی, کیوں ماں تو خوش ہوتی ہے, یہ تو اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, بیوی کو لے کے گھومنے پھرنے لے, مائیں تو خوش ہوتی ہیں. بھائی وہ خوش تو ہوتی ہیں, ہوتی ہوں گی, ہوتی نہیں ہے, لیکن بہرحال خوش ہوتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کو جب کوئی چیز مل گئی نا, اب اس میں پھر انسان کو اپنا ایکسٹرا کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. سمجھتے ہو, یہ شو کرانے کے لیے کہ میں بدلا نہیں ہوں, یہ کرنا پڑتا ہے یہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب کسی رشتہ دار کے پاس پیسہ آ گیا تو اب دوسرے رشتہ دار یہ چیک کرتے ہیں بدلا تو نہیں ہے, تو آپ کو الگ سے ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ میں بدلا بالکل بھی نہیں ہوں. آپ کے پاس دولت آ گئی, ابا وہی غریب کے غریب, اماں وہی غریب کی غریب. اب باپ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بیٹا بدلا تو نہیں ہے. جب تک پان گٹکے کے پیسے نہیں تھے مانگتا رہتا تھا, محتاج رہتا تھا میرا. اب یہ اس کی جاب لگ گئی ہے, اس کی پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہے, تو اب ابا سینسٹیو ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو. تو ایسے موقع پہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا, بچے وہی رویہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ابا پتہ نہیں بدل کیوں گئے ہیں. بھائی ابا نہیں بدلے, ابا کو اب شیطان بھی ورغلا سکتا ہے, ان کے دل میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں. بھائی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, اب تو اس کے 2 پھول لگ گئے, اب تو یہ بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھنے لگا ہے, اب تو اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا. تو ایسے موقع پہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ ایکسٹرا اچھا سلوک کرے ابا کے ساتھ, الگ سے اضافی سلوک کرے, ابا کو یہ باور کرائے ابا میں بدلا نہیں ہوں, میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کا غلام بن گیا ہوں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ نے نافرمان کا بتایا, جہاں پیسہ آئے گا اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ آگے میں بتا رہا ہوں, وہ اللہ نے بتایا. میں کیوں بتاؤں جب اللہ نے خود بتا دیا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں تبدیل ہوتے, میجورٹی تبدیل ہو جاتی ہے. سیاستدانوں کو دیکھو نا, پہلے غریبوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, پی کے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ بے تکلفی میں. بھائی ماشاء اللہ ہمارا لیڈر کتنا متواضع. جہاں کرسی آئی اس کے بعد سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. ایسے چینج ہوتے ہیں نا جیسے پہچانتے ہی نہیں کون بھائی کون ووٹ, کس نے ووٹ دیا, کیڑی دیگ. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی دریا میں, کسی نے کہا منت مان لے کہ 2 دیگیں چڑھاؤں گا اللہ کے نام پہ. کنجوس تھا, منت مان نہیں رہا تھا. جب مرنے ہی لگا تو اس نے کہا چلو یار 2 دیگیں چڑھائیں گے اللہ کے نام پہ, اگر اللہ تو نے بچا لیا. ایک لہر آئی, اس کو نکال کے باہر رکھ دیا. جیسی باہر آئے کہہ رہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی واپس اندر. اب اندر گیا, کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول, پوچھنے تو دیتے. تو جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ اس طرح سے فوراً چینج ہوتا ہے. جہاں مطلب ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں, مطلب نہیں ہے
2 टके की वैल्यू नहीं देते, तो सियासतदानों को देखो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। उसके बाद आप जरा लिफ्ट तो कराओ उनको जाके, कहना चलो भाई निकल, कौन है, पहचानते भी नहीं। सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे, अक्सर तो ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह ने इंसान के बारे में बताया कि इंसान मतलब परस्त है। जब खुशियां आती हैं, पैसा आता है, तो क्या करता है, इतराता है और कहते हैं मेरे साथ। ये बार बार अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि ये कहता है हादा अली, ये तो होना ही था, मैं इसका मुस्तहिक हूं। इसमें अल्लाह ने इलाज बताया है कि जब इसको भीख समझोगे ना अल्लाह की तरफ से, तो इतराओगे नहीं। हर नेमत को क्या समझो कि अल्लाह ने मुझे भीख में दी है। भिखारी कभी इतराता है भाई? भिखारी को कभी देखा इतराते हुए? एक आदमी फटे हुए कुर्ते में कशकोल लेके आपके घर आया और फटी हुई शलवार उसकी, फटे हुए कुर्ते, बदबू आ रही है उसकी बॉडी से, कशकोल लेके आया। आपने क्या किया, आपको उस पर तरस आया, आपने उसको अपने वॉशरूम में ले जाके सर्विस करवाई उसकी, आपने तेजाब से नहलवाया, आपने उसको गंदे दांत धुलवाए, आपने डॉक्टरों को बुला के उसके दांतों की सफाई करवाई, बिल्कुल फिट फाट करके उसको नहला धुला के खुशबू लगा के आपने 3 पीस सूट टाई पहना के उसको चलता कर दिया। अब वो आपके घर से निकला ऐसे ऐसे करता हुआ ना, जो भिखारी रास्ते में मिल रहे हैं उनसे तमीज से बात ही नहीं कर रहा, हटा, स्मेल आ रही है, मुझे क्या आ रही है तुम में से, स्मेल, बदबू आ रही है, उधर साइड पे चलो, साइड। आ जाते हैं गरीब गुरबा हर थोड़ी देर में। तो कोई पुराना भिखारी दोस्त उसको मिल जाए, वो क्या है, तू भी थोड़ी देर पहले हमारे जैसे ही, तू क्या था, ये तो वसीम भाई ने तुझे अपनी चड्डी बनियान थोड़ी देर के लिए उधार दे दी है, ये तो फलां साहब ने तुझे पैंट दे दी है, अगर उसको पता चल गया ना 2 मिनट में तेरी पैंट उतार देगा वो। फलां सेठ साहब ने, गफ्फार साहब हो या सुबुक्तगीन साहब हो, कोई भी हो, उन्होंने थोड़ी देर के लिए तुझे ये सूट टाई पहनने के लिए दी है, उसको पता चल गया ना बाहर निकल के यूं 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 कर रहा है और चाल ही चेंज हो गई है, फौरन वापस ले लेगा। ये तो जब है जब ये सूट टाई वाला दूसरे भिखारियों के सामने तकब्बुर करे, तो सेठ को कितना गुस्सा आएगा, अबे ये तकब्बुर ऐसे कर रहा है जैसे इसने कमाया हो, ये तो मैंने भीख में दिया इसको। लेकिन अगर ये तकब्बुर उसी सेठ के सामने शुरू कर दे जिसने इसको ये पैंट और कोट दिए, उसी के सामने यूं 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 शुरू कर दे, वो तो छोड़ेगा नहीं भाई इसको, कहेगा अबे मैंने दिए, तू मेरे आके मुझे कह रहा है कि आप में से सेठ साहब उधर जाएं, आप में से स्मेल आ रही है मुझको, आप काइंडली उधर चले जाए। उसको कितना गुस्सा आएगा। नाफरमान आदमी के पास दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा, ये सब चीजें आती हैं तो सिर्फ मखलूक के सामने तकब्बुर नहीं करता, बल्कि जिस खुदा ने दी है ना उसी के सामने अकड़ता है। कैसे अकड़ता है? जब इसको कहा जाए नमाज पढ़ो, टाइम नहीं है, बिजनेस, कारोबार, मुल्क के हालात देख रहे हो, गुर्बत, महंगाई, तुम मौलवी हमें नमाजों में लगा रहे हो। इसका मतलब भाई ये जो दौलत है इसको अल्लाह की देन नहीं समझता, ये समझता है कि मैंने किया है, ये मेरी एफर्ट्स हैं, मेरी मेहनत है। भीख समझ रहा होता तो नमाज का इनकार ना करता। इसे कहा जाए कि तुम शादी कर रहे हो, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है भाई वलीमा करो, लाखों रुपए खर्च करो, नाच गाने का इंतजाम मत करो। कैसे मालदार लोग तकब्बुर करते हैं ना, अबे इन मौलवियों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तरक्की से रोका हुआ है, मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या शादी और मैयत में फर्क तो हो ना, पता तो चले शादी हो रही है तो सब कुछ होगा भाई। हम जब जाके कहते हैं ना कि शादी ब्याह में एक पार्टीशन कर दो यार, लड़कों को इधर कर दो, औरतों को इधर, कितना टाइम लगता है, तो मालदारों का दिमाग खराब होता है, कहते क्यों करें हम। मतलब अल्लाह की वैल्यू जर्रा बराबर भी नहीं है। ये अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि मिक्स गैदरिंग ना करो, क्या ख्याल है, अल्लाह ने ये नहीं तो ये थोड़ी कहा है कि वलीमा ना करो, शादी ना करो, इंजॉय ना करो, उसको सेलिब्रेट ना करो, ये थोड़ी कहा है। अल्लाह ने कहा भी खवातीन इधर हो जाए, आदमी इधर। लेकिन आप बोल के तो देखो, कोई मौलाना साहब जाएं, बोले भाई एक बीच में सिर्फ एक तंबू लगा दो थोड़ा सा, खवातीन इधर हो जाएंगी, आदमी लोग इधर, जरा भी असर नहीं होगा, कान भी नहीं उठाएंगे। वो बताया जाए भी अल्लाह का हुक्म है, कोई वैल्यू नहीं है, 2 टके की वैल्यू नहीं है अल्लाह के हुक्म की आज मालदार के दिल में। तो यार तुम क्या समझते हो, तुम अल्लाह छोड़ देगा? अल्लाह नहीं कहेगा कि ये पैसा जो तू शादी पे खर्च कर रहा है ये मैंने दिया, ये जो तेरी दुल्हन आई है इसको मैंने बनाया है तेरे लिए, खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये मेरा निज़ाम है, मैंने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया।
اور یہ تم مرغے پھوڑ رہے ہو یہاں بیٹھ کے, ان جانوروں کو میں نے بنایا, میں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں. اگر بارش برسانا اللہ بند کر دے, سب شادی بیاہ ولیمے چھوڑ چھاڑ کے روٹی پہ لڑائیاں ہوں گی, جنگیں ہوں گی, پانی پہ لڑیں گے لوگ, روٹی پہ لڑیں گے. جن ملکوں میں قحط پڑتا ہے ان کے حالات جا کے کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو, لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ حالات ہوتے ہیں. اللہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے, زمین سے پیداوار پیدا کر رہا ہے, رج کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتے آ کے یار تھوڑا سا بیچ میں پارٹیشن کر لو, اللہ نہیں چاہتے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھیں, الگ الگ کر دو. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. 2-3 دفعہ بولیں گے تو غصہ کریں گے, بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, آپ جاؤ نا, آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا تھا, فیس لو اور پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے بھائی, وہ بیچارہ جو بھی مولوی آپ کو تبلیغ کر کے گیا نکل جائے گا, وہ عذاب تھوڑی لے کر آئے گا. لیکن اللہ اپنی ڈائری میں کیا کر رہا ہے, بولو, نوٹ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیا, اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہا ہے. دیکھو اللہ کی نظر میں, اللہ کی قسم, سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے نا, وہ اپنے آرڈر کی ہے. اللہ اپنے حکم کو جتنی ویلیو دیتا ہے اتنی دنیا میں کسی کو ویلیو نہیں دیتا اللہ. اور انسانوں کی نظر میں جتنا ڈی ویلیو اللہ کا آرڈر ہے, اتنا کوئی آرڈر ڈی ویلیو نہیں ہے. انسانوں کی حالت یہ ہے. آپ بتا دو کہ آپ کے پاپا کہہ رہے ہیں, ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, دولہا تھوڑا سا اس کے کان, بھائی شادی بیاہ پہ ہم قیاس کر لیتے ہیں نا, ولیمہ ہے, بیچ میں تمبو لگنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہو جائیں, جینٹس ادھر ہو جائیں. آپ جا کے بتاؤ دولہا کو یا لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو, بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میاں کا حکم ہے کہ مرد ادھر ہوں عورتیں ادھر ہوں, بیچ میں تھوڑا سا ایک تمبو کھینچ دو, ایک پردہ لگا دو. مذاق اڑائے گا, ہنسے گا, ابے چھوڑو یار ہم نے کیا, یہ کوئی قرآن خوانی میں آئے ہوئے ہم لوگ, اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن آپ اس کو جا کے بولو تمہارا ابا کہہ رہا ہے, تمہارا باپ کہہ رہا ہے, بیچ میں کیا کرو, پارٹیشن. تھوڑا سا ہلے گا ضرور. پاپا کو بلاؤ, میں پاپا سے بات کر کے دیکھتا ہوں, ڈیڈی, پاپا, جو بھی بیکری کا آئٹم آپ کے گھر میں موجود ہے, کیک, رس, پاپا. ابو لفظ بہت پیارا ہے یار باپ کے لیے, ابو بلوایا کرو. میں اپنے والد صاحب کو جب یاد کرتا ہوں نا, ابو کا لفظ جب آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, اتنا پیار ہے اس لفظ میں ابو میں. ہم اگر اپنے والد کو پاپا کہتے تو شاید مجھے اتنا پیار نہ آتا. ابو کے لفظ میں ابو اور امی, یہ 2 اردو کے بڑے پیارے لفظ ہیں. ان کو چینج, امی کو مما کر دیا, ابو کو پاپا. جائز ہے, آپ ایسا نہ ہو پاپا ہی چینج کر دیں آپ. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. بڑا پیارا لفظ ہے امی اور ابو. ہم اپنی امی کو امی کہتے تھے, اتنا مزہ آتا ہے یار, امی ابو کتنا پیارا ایک محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. صحیح نہیں, یہ محسوس کرنے کی چیزیں. یہ تو انگریز نے آ کے نا, انگریزوں کے میں ڈیڈ, او ڈیڈ ہاؤ آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ ڈیڈ, اس طرح کی چیزیں گوروں پہ جچتی ہیں. ہماری ایک روایات ہیں بھائی, ایک تہذیب ہے ہماری, انگریز اس تہذیب سے آ رہی ہے. تو پاپا بول دو, جائز ہے, اب چینج نہیں کرو, اتنے بڑے ہو گئے اب کیا کرو گے چینج. لیکن جو اپنی نئی نسل کو نا ابو امی سکھاؤ, کچھ تو اپنی روایات چھوڑ دو تھوڑی سی. ابا اما کو تو وہی رہنے دو پرانے دیسی, صحیح ہے نا, ان کو تو چینج نہیں کرو میرے بھائی. تو بہت اس لفظ میں محبت ہے, تو اس لیے ابو امی کہا کرو. خیر, یعنی اب تو جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہو نا ان کو ابو کو ابو بلوایا کرو, امی کو امی بلوایا کرو. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا. اب ہاں, آپ نے دولہا والوں کو جا کے بولا, لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو, یار پارٹیشن کر دو. کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم. دیکھو وہ کہیں گے یہاں کوئی تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہمیں گشت کرنے کے لیے, یہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے. بھائی یہ تو شادی ہے. لیکن آپ ان کو جا کے